الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کے شروع سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا جو مشرک کہا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ان باتوں کو ذکر کر کے اس کی تردید فرمائی۔ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس قسم کی باتیں کرتے تھے، ان باتوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے تمام لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، اس کی بندگی اور اس پر ایمان سے متعلق دعوت دی۔ کہا کہ لوگو، اللہ ایک ہے، اس کو مانو، اس کی فرما برداری کرو، اسی کی عبادت کرو، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ تمہیں ہر چیز عطا کرے گا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ مکے کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے خداؤں کی جگہ ایک خدا ہو، اس لیے کہ ہمارے جتنے باپ دادا تھے وہ سب تو بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ بھئی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور میں جو باتیں تمہارے سامنے کہتا ہوں ان باتوں کو اختیار کرو۔ میں زندگی گزارنے سے متعلق جو طریقہ بتاتا ہوں اور اپنا جو عمل دیتا ہوں تم اس کو فالو کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا۔ تو ان بدبختوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غریب آدمی ہیں، ہم آپ کو کیسے خدا کا رسول تسلیم کریں؟ اگر اللہ تعالیٰ مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی سردار کو، یا مکہ طائف کے مالداروں میں سے کسی بڑے مالدار کو اپنی پیغمبری اور نبوت عطا کرتا تو ہم اس کی بات مان لیتے۔ آپ یتیم ہیں، آپ کے پاس نہ پراپرٹی ہے، نہ آپ کے پاس کچھ ہے، بھائی پھر ہم آپ کو کیوں مانیں؟ یہ مکے کے مشرکین نے اس طرح کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کیا۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید پیش کیا، اور پیش کر کے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کتاب کو مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ تو مکے کے مشرکین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے۔ تو اس طرح کے طرز عمل سے اور اس طرح کی باتوں سے مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے گزشتہ سبق میں جن آیتوں کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک آپ کا دل دکھانے کے لیے، آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے لیے
جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ اصبر علی ما یقولون۔ دیکھو صبر کے جو معنی آتے ہیں ڈکشنری میں وہ ہے جمنا۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ جمنا۔ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے برداشت کرنا۔ برداشت کرنا بھی صبر کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل معنی ہیں صبر کے جمنا۔ اب جمنے کا کیا مطلب ہے؟ جمنے کا مطلب یہ ہے، مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال کو لیجئے۔ وہ غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کو ایمان کی دولت دی۔ اب جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ان کا جو سردار تھا، وہ غلام تھے، ان کا جو سردار تھا اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بھئی تو میرے انڈر ہے، میری مرضی کے بغیر تجھے ہمت کیسے ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے اور قبول کرنے کی؟ اب وہ سردار کہتا تھا بلال جو کلمہ تو پڑھا ہے اس کلمے کو چھوڑ، اس کا انکار کر۔ حضرت بلال کہتے تھے کہ بھئی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب ان کا سردار باقی تمام کے تمام اور لوگوں کو لے کر اپنے دوستوں کو آپ پر بے حد ظلم کرتا تھا، اور کئی لوگ اکٹھے ہو کر باری باری حضرت بلال کو مارتے تھے۔ ایک آدمی کوڑا لے کر مارنا شروع کرتا تھا، مارتا مارتا جب وہ تھک جاتا تو پھر دوسرا شروع ہوتا، فریش جو آدمی۔ مارنے والے بدلتے تھے لیکن مار کھانے والا کبھی نہیں بدلتا تھا۔ ان کا جسم خون سے چھلنی ہو جاتا، اور پھر اسی پر بس نہیں کرتے، سخت ترین دھوپ میں جس طرح اللہ رحم فرمائے جانور کو گردن میں رسی ڈال کر کھینچا اور گھسیٹا جاتا ہے، اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی وہ پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا ہے۔ ایک تو دھوپ ہوتی تھی اور دوسرا پتھریلا علاقہ، تو جس کے نتیجے میں پہلے ہی جو جسم خون ابل رہا ہوتا، یہ گھسیٹے لگنے کی وجہ سے ان کی درد اور تکلیف کا کیا عالم ہو سکتا ہے، آپ ذرا تصور اندازہ کریں۔ اب وہ لوگ کہتے تھے بلال اگر تو سکون چاہتا ہے تو وہ کلمہ چھوڑ، ورنہ اس قسم کی تکلیف کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو حضرت بلال جواب میں کیا کہتے تھے؟ احد 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 احد۔ کیا مطلب اس کا؟ بلال کہتے تھے میں نے جو دعوت قبول کی، اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ ہے، میں اس دعوت کو کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو حضرت بلال اپنی ہٹ پر قائم تھے، باقی آنے والے تکلیفیں دیتے تھے، مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، جو کچھ کرنا، لیکن حضرت بلال ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ ساری تکالیف اور مشقتوں کو برداشت کر کے اپنے موقف پر ڈٹنا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کے معنی آتے ہیں جمنا ایک چیز پر۔ دنیا جو کرتی ہے کر لے، مجھے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک دل دکھانے والی آپ کو بہت باتیں کرتے ہیں،
لیکن اے نبی آپ کو اللہ نے جو منصب دیا ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری پر آپ قائم رہیے۔ یہ سوچ کر کہ بھائی میں دعوت دینے کے لیے نکلتا ہوں تو فلاں مجھے کچھ کہتا ہے، فلاں مجھے ستاتا ہے، فلاں مجھے چھیڑتا ہے، یہ کئی کی ذمہ داری، یہ نہیں۔ جس کو جو کہنا ہو کہنے دیجیے۔ کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، کوئی آپ کو پتھر مارتا ہے، کوئی آپ کو کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، اے نبی یہ ساری چیزوں کو آپ نظر انداز کیجئے، برداشت کیجئے، اور جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس ذمہ داری پر جمے رہیے۔ اصبر علی ما یقولون۔ اچھا، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، اے نبی قوموں کی جانب سے ستایا جانا یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب پیغمبروں کو ان کی قوموں کی جانب سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر چند پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اور سب سے پہلے اللہ نے جس پیغمبر کا ذکر کیا وہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو، ذی الأید جو بڑے طاقتور تھے۔ طاقتور کے دو مطلب علماء نے بیان فرمائے۔ طاقتور کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا، یہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن بادشاہت کے باوجود خود محنت کرتے تھے اور محنت سے چیزیں بناتے تھے، ان چیزوں کو فروخت کرتے تھے، اور اس سے جو پیسے ملتے تھے ان پیسوں کو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کمائی وہ کمائی ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، یعنی محنت مشقت کے ذریعے جو کمائی کرتا ہے، یہ کمائی سب سے بہترین کمائی ہے۔ آدمی میں اب کوئی ہنر ہو، کوئی فیلڈ ہو، یہی نہیں کہ صرف پتھر مارنا، کوئی آدمی آئی ٹی میں ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ فیلڈ میں ہے۔ اب آدمی حلال راستوں سے ان فیلڈ میں رہ کر جو محنت کر کے کماتا ہے، یہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ دین اسلام نے مانگنے کو بالکل پسند نہیں فرمایا۔ لوگوں پر بوجھ بننے کو دین اسلام پسند نہیں کرتا۔ دین اسلام حلال کمانے کی ترغیب دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ لوگوں، صرف نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، حلال کمائی کی تلاش اور اس کی جستجو کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ اللہ نے دنیاوی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کی دو قسمیں بنائی، ایک مرد ایک عورت۔ عورت کی جو قسم اللہ نے بنائی، اس کو خدا نے گھر کی ذمہ داری دی۔ مرد کو جو اللہ نے بنایا، اللہ نے گھر کے باہر کے تمام امور کی ذمہ داری اس کے سپرد فرمائی۔
گھر کے باہر کی جو ذمہ داری ہے اس میں کمانا ہے اور اپنی بیوی بچوں پر یا اپنے ماں باپ پر یا آپ کے بھائی بہنیں ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کے اخراجات کا خیال رکھنا، ان کی ہر سہولت کو دیکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مرد محنت کرے گا، کوشش کرے گا، کوشش کر کے اپنی رہائش، کھانا پینا، پڑھائی، تمام کے تمام اخراجات کو پورا کرے گا۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر گھر کو سنبھالے گی اور گھر کا تمام کاروبار دیکھے گی، اور اللہ نے اس کو صاحب اولاد بنایا ہے تو اپنے بچوں کی وہ تربیت کرے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری کمانا نہیں ہے۔ دین اسلام نے کبھی کسی موقع پر عورت کے ذمہ کمانا نہیں رکھا۔ دین اسلام نے زندگی کے ہر موڑ پر مرد کی یہ ذمہ داری بنائی کہ وہ عورت پر خرچ کرے، اس کو کھلائے۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو خدا نے باپ کے ذمہ لگایا کہ اس کا کھانا پینا، اس کی تعلیم، اس کی جائز خواہشات پوری کر۔ پھر وہ بڑی ہوئی اور کسی کی بہن بنتی ہے تو پھر اللہ نے بھائی کی ذمہ داری لگائی کہ تیری ذمہ داری ہے کہ اپنے بہن کے اخراجات کو پورا کر۔ پھر وہ شادی کے قابل بنتی ہے اور شادی کرتی ہے تو پھر اللہ نے شوہر کے انڈر میں اس کو کر دیا اور شوہر کو حکم دیا اس کا کھانا پینا سب اب تو دیکھے گا۔ پھر جب وہ ماں بنتی ہے تو پھر خدا نے بیٹے کو حکم دیا کہ تیری ماں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اب تیری ذمہ داری ہے۔ اب پیدا ہونے سے لے کر موت تک کہیں کسی مرحلے میں خدا نے عورت کو کمانا نہیں رکھا۔ عورت کی جو ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے وہ ذمہ داری ہے بچے پیدا کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا اور پھر اپنے گھر کے ماحول کو دینی اور بہتر دینی بنانا، یہ عورت کی ذمہ داری۔ اور یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، یعنی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی تربیت کا مطلب اتنا آسان نہیں ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے سماج کا ایک بہتر فرد بنا کر پیش کرنا اس بچے کو، جو سوسائٹی کے لیے بھی صحیح ہو، مذہب کے لیے بھی صحیح ہو، ہر حساب سے صحیح ہو۔ اس طرح بچے کو تیار کرنا، اچھے اخلاق، اچھی خوبیوں سے اس کو آراستہ کرنا، غلط اور بری چیزوں سے اپنے بچے کو بچانا، یہ اس کی ذمہ داری۔ مرد کی ذمہ داری چونکہ مرد باہر کمانے کی ہے، وہ بچوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر وہ بچوں کو دیکھتے بیٹھے گا تو پھر کما نہیں سکتا۔ ہاں، مرد صبح شام اپنے گھر کا جائزہ لیتا رہے گا اپنے بچوں کا، لیکن بچوں کی جو تربیت کرنا ہے یہ اللہ نے عورت کی ذمہ داری رکھی ہے۔ اسی لیے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ بچے کا جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ بچے کا پہلا مدرسہ باپ کی گود ہے۔ باپ کی نہیں، ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے جتنے مقام و مرتبے ہیں، ہر مقام اور مرتبے میں اللہ نے مرد پر کمانا رکھا ہے۔ تو اس لیے مرد پر اللہ نے فرض فرمایا ہے کہ تو خدا نے جو ذمہ داری تجھے عطا فرما رکھی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلنا ہے، تلاش کرنا ہے، کمانا ہے۔ پڑھا لکھا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق جو جاب مل سکتی ہے وہ دیکھنا ہے، اور اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو جو بھی حلال کام آپ کو میسر آ سکتا ہے وہ حلال کام کرتے ہوئے اس سے پیسے کما کر
اپنے متعلقہ لوگوں کی ذمہ داری پوری کرنا یہ اللہ نے فرض کر رکھا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو محلے ہیں، ان محلوں کے اندر ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو خدا کے اس فریضے سے غافل ہیں۔ ماں باپ نے ان کو پڑھایا، جو کچھ ہو سکتا تھا ماں باپ نے کیا، لیکن انہوں نے ماں باپ کی وہ صحیح تربیت حاصل نہیں کی۔ غلط صحبتوں اور غلط ماحول میں رہنے کی وجہ سے جس طرح پڑھ کر اپنے اندر قابلیت لانی چاہیے تھی لا نہیں سکے، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جابوں سے بہت پیچھے۔ اب وہ آپ کا قصور ہے، ماں باپ نے تو آپ کو مواقع فراہم کیے تھے، آپ نے ان موقعوں سے اپنے دوستوں اور غلط صحبتوں کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھایا، باقی اس کے نیچے جو دیگر کام ہے وہ کام کیجیے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام سے متعلق کہا ذل ایدی کے دو مطلب۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ سے کماتے تھے، یعنی خود محنت کر کے کماتے تھے، اور اللہ نے اس کو بہترین کمائی کہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کمائی داؤد علیہ السلام کی کمائی، اور سب سے بہترین عبادت بھی داؤد علیہ السلام کی۔ کمائی کیا ہے وہ تو میں آپ کو بتایا کہ وہ خود محنت کرتے تھے، کماتے تھے، وہ اتنے طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ جیسے موم ہوتا ہے، موم بتی، آپ جس طرف چاہے اس کو توڑ مروڑ سکتے ہیں اور اس کی مختلف شکلیں بھی دبا کر بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی قوت دی تھی ہاتھوں میں، یہ جو راڈ ہیں 32 mm وغیرہ کے، داؤد علیہ السلام پکڑتے ہی وہ موم کی طرح ہوتے تھے، بس یوں پکڑتے تو وہ موم کی طرح پتلا ہو جاتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک فن دیا تھا، وہ فن تھا کاریگری، جنگی لباس بنانا، جنگ کے موقع پر جو لباس پہنا جاتا ہے وہ لباس، اس لیے کہ جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا گول 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 زنجیروں کے لباس پہنتے، حضرت داؤد علیہ السلام یہ بناتے تھے۔ وہ لباس اگر آدمی اوپر پہن لے، کوئی تیر بھی مارے گا تو نہیں لگے گا، تلوار بھی مارے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اس زمانے کے اندر جو جنگ ہوتی تھی، ان جنگوں کے اندر سب سے سیفٹی ہوتی تھی ان لباسوں میں، تو لوگ اس کو خریدتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام محنت کے ذریعے سے اس قسم کے لباس کو بناتے تھے اور اس کو لوگوں میں فروخت کرتے تھے۔ عبادت کے اندر بھی سب سے بہترین عبادت ان کی تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، داؤد علیہ السلام کی عبادت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے، اور ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزارا۔ ایک دن روزہ رہتے تھے، دوسرے دن خالی، پھر روزہ، پھر خالی، اس طرح۔ خیر، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کچھ خصوصیات عطا فرمائے تھے، ان خصوصیات کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ تفصیلات، وہ خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان آیتوں کے ضمن میں جو باتیں بتائی گئیں ان باتوں کو یاد رکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔